تعارف الحات المومنین ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روئے زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبت اور سب سے افضل و اشرف ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہیں، اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے عظیم و مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات الحات المومنین کا ہے۔ رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں، بالکل اسی طرح وہ الحات المومنین امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اس لیے دور حاضر کی مسلم خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کے ساتھ الحات المومنین کی سیرت اور ان کے حالات و زندگی کا علم بھی حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر جب ہم مسلم سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلم خواتین کی اکثریت الحات المومنین کی سیرت تو بہت دور کی بات اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی بچیوں کی دینی تعلیم سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں، مسلم بیٹیاں اور مسلم بہنیں سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کے فتنوں میں مبتلا ہو کر فلموں اور سیریلوں میں اپنا اکثر وقت ضائع کر رہی ہیں، جس کی بنا پر انہیں فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کا اور مخرب و قائد اعمال سیریلوں کے نام نہاد یوٹیوبرز کے نام اور ان کے سٹائلوں کے بارے میں تو خوب جانکاری ہوتی ہے، لیکن صحابیات اور ازواج مطہرات کے نام تک معلوم نہیں ہوتے۔ زیر نظر مضمون میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے الحات المومنین کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ دور حاضر کی مسلم خواتین تک الحات المومنین کے بارے میں ضروری معلومات پہنچائی جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا مختصر تعارف۔ خدیجہ بنت خویلد، نام و نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب القریشیہ الاسدیہ۔ قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عمر کی اولاد سے تھیں۔ لقب طاہرہ تھا۔ خاندان قریش ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ نوعیت متوفی عنہا زوجہا بیوہ، یعنی وہ نوعیت متوفی عنہا زوجہا بیوہ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے ہوئی اور ان سے آپ کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ۔ اس کے بعد عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول ہونے سے پہلے ہی ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 40 سال کی تھی۔ مقام پیدائش مکہ مکرمہ، تاریخ پیدائش 556 اور تاریخ وفات 619 مکہ مکرمہ۔ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدیجہ کے یہاں 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی بہن حضرت خدیجہ کے 3 بھائی تھے اور صرف 1 بہن تھی۔
بھائیوں کے نام حزام بن خویلد، عوام بن خویلد، نوفل بن خویلد، بہن کا نام حالہ بنت خویلد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنے والیاں بنا دے، اور ہمیں اسلام کی وہ شہزادیاں بنا دے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔